بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، غار میں قیام کے دوران قریش کی ایک مسلح منڈالی تلاش کرتی ہوئی غار کے دہانے پر آ پہنچی، جس کے قریب ہی ایک گڈریا اپنے ریوڑ چرا رہا تھا۔ انہوں نے چرواہے سے پوچھا، جس نے جواب دیا، ممکن ہے اس غار میں ہوں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے کسی فرد بشر کو نہیں دیکھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تو گوش بر آواز ہی تھے۔ چرواہے کا جواب سن کر پسینہ پسینہ ہو گئے، خوف سے دم گھٹنے لگا اور اللہ پر معاملہ چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں قریشی نوجوان غار کے قریب آ پہنچے، مگر وہ غار کے اندر جھانکے بغیر واپس لوٹ گئے۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا، غار کے قریب پہنچ کر بھی تم نے اس کے اندر نہیں جھانکا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کیسے جھانکتے جبکہ غار کے منہ پر مکڑی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا جالا تنا ہوا ہے۔ غار کے دہانے پر دو جنگلی کبوتروں نے اپنا آشیانہ بنا رکھا ہے۔ دہانے کے اندرونی حصہ میں ہر طرف خشک گھاس پھیلی ہوئی ہے۔ ان علامات سے ہم نے سمجھا کہ غار کے اندر کوئی فرد بشر نہ ہوگا اور ہم اندر جھانکے بغیر واپس چلے آئے۔ اس اضطراب و کشمکش کے دوران بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون میں ساعت و ساعت اضافہ ہوتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور دعا سے اپنی توجہ ہٹنے نہ دی، مگر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے خوف سے اس قدر نڈال تھے کہ انہوں نے خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر کر دیا، اگر حملہ ہو تو ان پر زد آ جائے، مگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بیکا نہ ہو۔ اسی دوران میں سید الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ میں آہستہ سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابوبکر، اتنا کیوں گھبرا رہے ہو؟ اللہ تعالی ہمارا نگران ہے۔ یہ واقعہ حدیث کی بعض کتابوں میں اسی طرح مروی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجیوں کی سن گن پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی آہستہ آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے نیچے کی طرف جھانکا تو وہ ہمیں دیکھ نہ لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ان سے فرمایا، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، گھبرائیے نہیں، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا تیسرا ہمراہ ہی خدا تعالی ہے۔ قریش نے جب دیکھا کہ غار کے دہانے پر درخت کی شاخیں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں کہ انہیں کاٹنے کے بغیر غار کے اندر جانا محال ہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ اندر کوئی فرد بشر نہیں پہنچا۔ وہ جدھر سے آئے تھے الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لوٹنے کی آہٹ سنی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند الحمدللہ اللہ اکبر پکارا۔ معزز سامعین، غار کے منہ پر مکڑی کا جالا، جنگلی کبوتروں کا آشیانہ اور درختوں کا ایسا پھیلاؤ کہ جسے کاٹنے کے بغیر غار کے اندر پہنچنا ناممکن ہے۔ ارباب سیرت نے اسے معجزہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ ان کی توجیہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار کے اندر تشریف فرما ہونے سے قبل ان میں سے کسی شے کا وجود نہ تھا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی کے ہمراہ غار میں اترے، مکڑی نے جالا تنا، کہیں سے دو کبوتر اڑتے اڑتے آ بیٹھے۔ انہوں نے غار کے دہانے میں اپنا نشیمن بنا کر اس میں انڈے رکھ دیے۔ دہانے ہی میں سے ایک پودے نے پتھر سے سر نکالا اور ذرا دیر میں اس کی شاخیں غار کے منہ پر اس طرح بچھ گئیں جیسے دہانے کو سرپوش نے ڈھانک لیا ہو۔